صحیح ساتھ رہی گا. جوائن کیا ہے سابق سفارتکار نجم الثاقب صاحب نے. نجم صاحب شکریہ وقت کے لیے. سر کچھ دیر قبل ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ٹرمپ ایک پرامن دنیا چاہتے ہیں, مسائل کا حل جمہوری طاقت سے چاہتے ہیں. اب ایک طرف امریکہ یہ موقف دے رہا ہے, دوسری جانب اسرائیل کو انویزیبل گو اہیڈ دے رہا ہے. صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ آپ ایک پیسفل ورلڈ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ ایرانی فضائیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, خامنائی جو ہے وہ ایک آسان ہدف ہے, اگلے 2 دن میں پتہ چل جائے گا, ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, پھر یہ باتیں کیا ہیں؟ تو یہ ٹوٹل پیراڈاکس ہے, کانٹرڈکشن ہے, تضاد ہے. اور اس وقت جو ہے نا یہ تضاد جو شکل اختیار کر رہا ہے وہ کوئی اتنی مناسب نہیں ہے, وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے خطے کے امن کے لیے. دوسری طرف یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے اس میں خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ کے ٹامس میسی ان کا نام ہے, انہوں نے ایک بل جو ہے وہ ٹیبل کر دیا ہے کہ امریکہ کو ایران اسرائیل جنگ میں روکنے کے لیے. اس کا انہوں نے نام دیا ہے ایران وار پاورز بل. اچھا, اس میں یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں جو خبر آئی ہے ابھی کنفرم نہیں ہوئی, لیکن پتہ یہی چل رہا ہے کہ یہ ٹیبل ہو گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سفارتی طور پہ اور جو سیاسی طور پہ بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, جس میں انہوں نے بڑا جارحانہ انداز اختیار کیا ہوا ہے, وہ امریکہ کو باقاعدہ طور پہ وار میں اوپنلی نہیں لا سکتے, اس لیے کہ اس پہ کانگریس کی اپروول چاہیے. اور ابھی سمجھ میں آئی یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ پتہ یہی چل رہا ہے کہ ساری فضائیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ نے دفاعی سارا نظام اس طرف منتقل کر دیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے, لیکن اعلان نہیں کر رہے. تو وہ آپ کے لاکھوں ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ اس کے اعلان نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہیں وہ اکیلے نہیں, اپنے طور پہ انٹائرلی آن ہز اون وہ نہیں یہ کہہ سکتے کہ امریکہ جنگ میں جا رہا ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ ان کو قانونی راستہ, آئینی راستہ اختیار کرنا ہے کہ انہوں نے کانگریس سے اس کی اپروول لینی ہے. تو ابھی ہمیں سمجھ میں آئی بات کی کہ وہ اوپنلی کیوں نہیں کر رہے. اب دوسری طرف صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف, وہ جس طرح ہم پچھلے ہفتے میں 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو سی ناؤ ہو از گوئنگ ٹو بلنک. تو ایران نے تو بلنک کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ جو باتیں ہیں کہ جی فضائیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, خامنائی ہمارے ٹارگٹ میں ہے لیکن ہم اس کو نہیں مارنا چاہتے, یہ ایک طرف تھریٹننگ سٹیٹمنٹس ہیں. دوسری طرف کیا ہے کہ پاسداران کو پورے اختیارات دے دیے ہیں علی خامنائی نے کہ بھئی آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں. یاد رکھیے گا کہ یہ وہ سٹیج ہے جس میں کہ جو سپریم یعنی لیڈر ہیں ایران کے, وہ جن کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں کہ وہ جنگ کو شروع بھی کروا سکتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ, اس کو رکوا بھی سکتے ہیں, انہوں نے اپنے اختیارات منتقل کر دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نمبر 1 کہ دشمن کو بتایا ہے کہ اب ہم باقاعدہ طور پہ وہ جو ایک وار ہوتی ہے اس کے لیے تیار ہیں, اور میں نے اپنے سپہ سالاروں کو, اپنے پاسداران کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو کریں. اس کا اور مطلب کیا نکلتا ہے کہ اب جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے, کیونکہ اب وہ میرے پاس بھی اختیار نہیں رہا. اب جو جنگ ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی اس کا مجھے نہیں پتا, میں نے تو اپنا اختیار دے دیا. اچھا, تیسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ڈپلومیٹیکلی ہمیں بتایا جا رہا ہے, واشنگٹن سے آ رہا ہے, وہ عجیب و غریب قسم کی یعنی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں. اور ہر سوال کے جواب میں, تقریباً ہر سوال کے جواب میں, وہ جو ٹامی بروس یا کیا نام ہے ان کا, انہوں نے یہ کہا جی ٹامی بروس, ہاں جی, انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم انکشاف نہیں کر سکتے. او بابا, یہ کس قسم کی پردہ داری ہے؟ دنیا کو آپ نے ٹانگ کے رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسری طرف آپ بتا نہیں رہے, اور پھر آ کے آپ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد تو شامل تھی اس میں, یعنی اسرائیل کے ساتھ,
اب یہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑی دیر بعد اسرائیل ان کے کہے میں نہ رہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بیسک جو اس پریس کانفرنس پہ اس پریسر میں جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کرائسس ایریاز ہیں اس میں عراق بھی شامل ہے, اس میں اسرائیل بھی شامل ہے, اس میں 2-3 اور یعنی مڈل ایسٹ کنٹریز بھی شامل ہیں, وہاں سے جو ہمارے امریکی شہری ہیں ان کے انخلاء کے لیے اور ان کی سیف جو ہے وہ واپسی کے لیے ہم تمام کوششیں کر رہے ہیں. اور انہوں نے 24/7 کا ذکر کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید وہ سٹیج آ گئی ہے کہ امریکہ خود بیچ میں آئے گا اعلانیہ طور پہ یا غیر اعلانیہ طور پہ, اور اس کو یہ ڈر ہے, یہ اندیشہ ہے کہ اس کے شہری جو ہیں ان پہ حملہ ہوگا, وہ محفوظ نہیں رہیں گے. اب یہ ساری سچویشن کو اگر آپ سم اپ کریں گے تو وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اگلے 2 دن میں پتہ چل جائے گا, تو ہمیں اگلے 2 دن میں سے 1 دن تو گزر گیا ہے. کل شاید پتہ لگے کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے. اور جو ہونے والا ہے وہ یہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے نا کہ ایران جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے اور ایران اکیلا ہے اور ایران کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایران پہ بھرپور جنگ مسلط کی تو تھوڑی دیر بعد شاید آپ کو اس کا افسوس ہوگا. صحیح. کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو ایران نے ابھی تک بتایا ہے نا اپنا حساب کتاب, اس میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی فورس سے, اور یہ جو پاسداران والی بات ہے جو علی خامنہئی نے کنٹرول دے دیا ہے, اپنے اختیارات دے دیے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, نیتن یاہو کے لیے کوئی سرپرائز آنے والا ہے.